بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے، دعا فرماتے، تو عام طور پہ آپ کی دعا میں ایک جملہ ہوتا کہ اے اللہ اس چیز میں برکت دے دے. رزق کہا تو کہا رزق میں برکت دے دے. گھر کے بارے میں اللہ سے مانگا تو کہا گھر میں برکت دے دے. جو نعمت میں مانگی اللہ سے تو ساتھ عرض کیا کہ اللہ برکت دے دے. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جس چیز کا نفع بڑھ جائے. کسی چیز کا فائدہ بہت ہو. نفع بہت ہو. کوئی زندگی مبارک ہوتی ایک زندگی ہے، لیکن اس کا نفع کتنا ہوتا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو نفع ہوتا ہے. دنیا میں نہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی. نفع بہت ہوگا. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کا نفع 30 سال ہے، کوئی چیز ایسے اس کا نفع 60 سال ہے، کوئی چیز ایسی ہے اس کی نفع 70 سال ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کی نفع 90 سال ہے، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کا نفع کھربوں سال ہوتا ہے. تو بتائیے وہ زندگی میں کتنی برکت ہوگی کہ جس زندگی سے اس نے کھربوں سال کا نفع کمایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے اے اللہ نفع دے دے، برکت دے دے، یعنی اس چیز کا نفع بڑھا دے. اس مادہ پرستی کے دور میں ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ کثرت ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، زیادہ ہوگا زندگی اچھی ہوگی. اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا برکت ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی. آج کی مادی ذہنیت کیا ہے؟ زیادہ ہو، ہر چیز میں زیادتی ہو. حالانکہ کئی سارے ہمارے نام نقشے ہیں، زیادہ ہے لیکن اس میں نفع کوئی نہیں ہو رہا، فائدہ ہی کوئی نہیں. اولاد ہے تو اس کا کوئی نفع نہیں، مال ہے تو اس کا کوئی نفع نہیں. کہتے نہ ہوتی تو اچھا.
تو نفع ہو جائے یعنی چیز میں برکت ہو جائے. برکت آ جائے. برکت سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ذہانت میں برکت ہوتی تھی، حافظے میں برکت ہوتی تھی، رزق میں برکت ہوتی تھی، گھر میں بڑی برکت ہوتی تھی، اولاد میں بڑی برکت ہوتی تھی، کھانے پینے میں بڑی برکت ہوتی تھی. کیا مطلب؟ اس کا نفع بہت ہوتا تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کچھ گر جائے اسے اٹھا لو. ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی میں ہو. برکت کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے جو اس سے خون بنے پورے کھانے سے نہ بنے. یہ جتنا اعصاب اور جوارح کے لیے مفید ہو پورے کھانے میں وہ نفع نہ ہو. تو برکت کہتے ہیں نفع بڑھ جائے. پیسہ آیا اس میں نفع بڑھ گیا اور اس پیسے سے اتنا نفع ہوا کہ دنیا کے اندر بھی بڑا فائدہ اٹھایا اس پیسے سے، اور اس پیسے سے کھربوں سال کا بھی فائدہ اٹھایا. تو کہا جائے گا اس پیسے میں برکت بہت تھی. اور ایک یہ کہ پیسہ آیا اور ایسا گیا کہ پتہ ہی نہیں لگا کہاں گیا ہے. پتہ ہی نہیں لگا کہاں گیا ہے. اسی طرح ایک آدمی زندگی گزارتا ہے 50 سال کی، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے اس سے کتنا نفع اٹھایا اس 50 سالہ زندگی سے. اور ایک آدمی 50-60 سال کی زندگی گزارتا ہے، سبحان اللہ، ایسا نفع کرتا ہے کہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے اس کی نفع آتا رہتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے اس زندگی کا. کہا جائے گا یہ زندگی بڑی برکت والی تھی، اس نے بڑی مبارک زندگی گزاری ہے. گھر میں برکت ہو جائے، برکت ہو جائے. اللہ کے نبی فرمایا اے اللہ گھر میں کشادگی دے دے، اس میں برکت دے دے. اب جب برکت ہو جائے گی نا تو چھوٹا گھر بھی طبیعت کو بڑا لگے گا. اس میں دل خوش رہے گا، فرحت محسوس کرے گا. اور برکت نہ ہو تو بڑا گھر بھی تنگ لگے گا، جیل لگے گا، کاٹنے کو دوڑے گا. برکت رہے گی. تو آج کا یہ مادی ذہنیت ایسی ہے کہ یہاں برکت کی اہمیت نہیں ہے، کثرت کی اہمیت ہے. یہاں ساری محنت کثرت کے لیے ہے، برکت کی تلاش میں نہیں محنت ہوتی. برکت کی اہمیت ہی نہیں ہے اور برکت کی طلب ہی نہیں ہے. آدمی زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، اب اللہ چاہے تو اس بیج میں برکت دے دے، کئی سانے دانے نکال دے اس کے اندر سے نیچے سے. اور ایک یہ کہ بیج ڈالا وہ بھی مر گیا، پھل آیا وہ بھی کڑوا، پھل بڑا ہوا وہ بھی بے ذائقہ. تو بظاہر کھیت تو بہت بڑا تھا لیکن نفع کوئی نہیں اس میں. ایسی جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. اگر ان میں برکت ہو جائے تو آدمی اس سے نفع بہت اٹھاتا ہے.
گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ ہر نعمت سے برکت اڑ جاتی ہے، ہر نعمت سے برکت اڑ جاتی ہے۔ کمانے میں گناہ کیا، بظاہر آمدنی تو بہت آئی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ گھر ہے تو بہت کشادہ، لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس گھر سے برکت روٹ جائے گی۔ صحت ہے تو اچھی، لیکن اس صحت میں گناہ کیا، اللہ اس صحت کی برکت اٹھا لے گا، اس صحت کا نفع کوئی نہیں ہوگا۔ علم تو بہت ہے، معلومات تو بہت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ گناہ ہوا تو نہ اس کو اس علم سے ذاتی طور پہ نفع ہوگا، نہ مخلوق خدا کو نفع ہوگا۔ نہ اس کو ذاتی طور پہ نفع ہوگا، نہ مخلوق خدا کو نفع ہوگا۔ تو برکت ایک ایسی چیز ہے کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، برکت آ جائے تو اس کا نفع بڑھ جاتا ہے، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ بعض لوگ جتنی زندگی گزارتے ہیں وہ ساری زندگی بڑی کارآمد گزرتی ہے، کارآمد گزرتی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی بڑی کارآمد زندگی، کارآمد زندگی گزاری، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ دنیا میں بھی اس کا نفع اٹھایا، کھربوں سال بھی اس زندگی کا نفع اٹھایا، اس کی زندگی میں برکت ہے۔ اور بعد ایسے ہوتے پوری زندگی گزارتی، پیچھے دیکھتے تو سوائے گارے مٹی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ گزر گئی کھاتے پیتے زندگی۔ تو گناہ جب زندگی میں آتے ہیں تو زندگیوں سے برکت اڑ جاتی ہے، وقت سے برکت اڑ جاتی ہے۔ دن گزر رہا ہے، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، آدمی مڑ کے دیکھے تو زندگی کا یہ بہترین موسم کس کام میں گزارا، ایسا لگتا ہے کوئی کام نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برکت نہیں ہے۔ آج دنیا میں میرے عزیزوں کثرت تو بہت ہے، لیکن برکت نہیں، نفع نہیں۔ بتائیے نا، ہر آدمی معاشی لحاظ سے 40 سال پہلے بہتر تھا یا آج بہتر ہے؟ چیزیں آج بڑھ گئی، گھر آج بڑا ہو گیا، سواری آج اچھی ہو گئی، کھانے پکانے کی چیزیں آج بڑھ گئی، گھر کی ضروریات، گھر کی چیزیں، اور آج اس میں اضافہ ہوا، ہر چیز میں یقین جانی ہے، اضافہ ہو گیا۔ لیکن بتائیے، خوشی اس پہلے وقت میں زیادہ تھی، آج خوشی زیادہ ہے؟ راحت پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ محبتیں پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ زندگی میں سکون پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے، ہر آدمی تجزیہ کر سکتا ہے کہ چیزیں تھوڑی تھی، چھوٹی تھی، معمولی تھی، لیکن مزہ بڑا تھا، زندگی کا لطف بڑا تھا، مٹھاس بڑی تھی محبتوں کی۔ اور آج ہر چیز میں کثرت ضرور ہو گئی، نفع کتنا ہے، اس سے لطف اندوز کتنے ہو رہے ہیں، زندگی کا لطف کتنا اٹھا رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کی نحوست سے برکت روٹ جاتی ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ تقوی اختیار کریں نا، گناہوں سے پرہیز کریں، تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا. سبحان اللہ. برکتوں سے بھر دوں، آسمان سے برکت، زمین سے برکت. آسمان سے بھی زمین کی ایسی ضروریات پوری ہوں گی کہ عقلیں دنگ رہ جائیں گی. زمین بھی ایسے خزانے اونڈیلے گی، نکالے گی، آدمی کی عقلیں حیران ہو جائے گی. اور برکت یہ کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. اور یہ برکت کیسے آئے گی؟ فرمایا جب زمین والے گناہ کرنا چھوڑیں گے. اب یہ اللہ کا کہا ہوا ہے، یہ پیغام اللہ تعالی کی طرف سے ہے. کہ تمہاری چیزوں میں میں نفع بڑھا دوں گا. زمین کا نفع بڑھا دوں گا، کھیتوں کے نفع بڑھا دوں گا، تمہاری تجارت کے نفع بڑھا دوں گا. زمین و آسمان سے برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن قیمت چکانی ہوگی. زمین والوں کو قیمت چکانی ہوگی. کیا؟ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنی ہوگی. پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنی ہوگی. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی آدمی بیچارہ ملتا ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے. میں نے ان سے محبت سے کہتا ہوں میاں ہمارے گھروں میں گناہ اتنے ہیں، کسی کو اور بندش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور کو بندش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گناہ کی نحوست کم ہے؟ کسی اور کو بندش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ لیکن آج ہماری زندگیوں میں گناہ رچ بس گئے ہیں. اللہ نہ کرے کسی شریف گھرانے کے اندر کوئی بچی سگریٹ پیے، شریف گھرانے میں، اچھے لوگوں میں، خاندانی لوگوں میں کوئی بچی سگریٹ پیے، تو بتائیے گھر میں کس قدر پریشانی ہوگی. اور ہونی بھی چاہیے. کتنا دکھ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. پریشانی ہوگی نا، دکھ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر یہی بچی پردے سے محروم ہو جائے، دکھ ہوتا ہے. اسی گھر کے اندر غیبت ہو رہی ہو، پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ سگریٹ چھوٹا گناہ ہے بے پردگی سے، سگریٹ چھوٹا گناہ ہے غیبت سے. لیکن چونکہ یہ گناہ رواج پہ آ گئے نا، برے نہیں لگتے. جو معاشرے میں گناہ رواج نہیں پایا نا، شریف گھرانے کو اس سے دکھ ہوتا ہے، عزت دار گھرانے کو اس سے دکھ ہوتا ہے. اور جو گناہ ہماری زندگی میں رواج پا گئے وہ ہر گھر نے قبول کر لیا. وہ گناہ ہر گھر نے قبول کر لیا، کوئی بات نہیں. معاشرت کی برائیاں، معاملات کی ناانصافیاں، اس نے سب برکت ختم کر دی. معاشرتی زندگی کی برائیاں اور معاملات کا ظلم اور ناانصافیاں، اس نے سب برکت ختم کر دی. عبادات کچھ ہیں، آپ کو کچھ عبادات مل جائیں گی، کچھ نمازی مل جائیں گے، کچھ روزے دار مل جائیں گے، کچھ حج کرنے والے مل جائیں گے، کچھ زکوٰۃ دینے والے مل جائیں گے، کچھ صدقہ خیرات کرنے والے مل جائیں گے، کچھ وظائف پڑھنے والے مل جائیں گے، کچھ تسبیحات پڑھنے والے یہ مل جائیں گے. لیکن ان کا رہن سہن دین کے مطابق ہو جائے، ان کا اوڑھنا بچھونا دین کے مطابق ہو جائے، ان کا لباس پوشاک دین کے مطابق ہو جائے، ان کی غمی خوشی دین کے مطابق ہو جائے،
ان کا لین دین، کاروبار، تجارت، صنعت دین کے مطابق ہو جائے، یہ مشکل ہو گیا، یہ مشکل ہو گیا۔ جب یہاں گناہ موٹے ہو جائیں گے تو میرے عزیزوں پھر برکت کیسے آئے گی؟ پھر برکت کہاں رہے گی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، اور ان کے علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں جب اٹھتے تو یہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ابھی نئی جوانی کے قریب تھے، یہ مسواک لے کے آتے، وضو کا پانی لوٹے میں لے کے آتے، خدمت کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں؟ ہمارا جی چاہتا ہے ہم تمہارے لیے کوئی دعا کریں، کیا دعا کریں؟ صحبت اچھی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو آدمی روشن خیال بن جاتا ہے، روشن ضمیر بن جاتا ہے، خیالات بلند ہو جاتے ہیں، سوچ اور فکر بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اس خوش نصیب نوجوان کی صحبت اللہ کے نبی ملی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کا علم نصیب فرما دے۔ اچھی صحبت مل جائے نا تو آدمی روشن خیال ہو جاتا ہے، ضمیر روشن ضمیر ہو جاتا ہے، سوچ اور فکر اس کی بڑی بلند ہو جاتی ہے۔ اور جب صحبت خراب ہو جائے تو پست خیال آتے، ہمتیں پست ہو جاتی، زندگی کا مقصد خرافات ہو جاتی، سوچ اور فکر میں فساد آ جاتا ہے، ترجیحات اس کی بدل جاتی ہے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے تو وہی آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے آگے کر لیا وہ پھر پیچھے ہو گئے، پھر آپ نے آگے کیا پھر پیچھے ہو گئے، آپ نے نفل نماز مکمل کی، سلام پھیرا، کہا عبداللہ ہم آگے کر رہے تم پیچھے کر رہے ہو، ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہو رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ادب مانی ہوا، ادب مانی ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا؟ خدمت ادب، اس سے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، چاہے یہ خدمت اور ادب باپ کی ہو تو باپ کی دعائیں مل سکتی ہیں، ماں کی ہو تو وہاں سے دعائیں ملتی ہیں، کسی اللہ والے کی ہو تو وہاں سے دعائیں ملتی ہیں۔ خدمت اور ادب، دونوں چیزیں نایاب ہیں، نہ ادب رہا نہ خدمت رہی۔ تو یہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے اندر یہ خدمت اور یہ ادب اور پھر اللہ کے نبی کی انہیں دعا ملی، اور ایسی دعا لگی کہ بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے، لیکن قرآن کی تفسیر میں وہ مہارت حاصل کی کہ ان کا لقب پڑ گیا امام المفسرین، تمام تفسیر کرنے والوں کے امام۔ ان سے کسی نے پوچھا عبداللہ یہ بتاؤ ایک شخص ہے نفلی عبادات بہت کرتا ہے، نفلی عبادات بہت کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے فرائض اور واجبات تک اکتفا کرتا ہے، چاہے ان فرائض اور واجبات کا تعلق مخلوق سے ہو یا خالق سے ہو وہ پورا کرتا ہے، نوافل اس کی زندگی میں زیادہ نہیں ہے لیکن گناہ نہیں کرتا۔ پہلا شخص گناہ کرتا ہے، نفل عبادات بہت ہے،
دوسرے شخص کی زندگی میں نوافل کی کثرت تو نہیں، فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے لیکن گناہ بھی نہیں کرتا۔ عبداللہ یہ بتاؤ ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ خطرے سے محفوظ کون ہے؟ کون خطرے میں گھرا ہوا ہے؟ کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی وہ شخص جو کثرت سے نفل عبادات تو کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، یہ ہر وقت خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی۔ محفوظ وہی شخص ہے جس نے اپنی زندگی کو پرہیزگاری پہ ڈالا ہوا ہے، گناہوں سے محفوظ ہے، محفوظ وہی ہے۔ تو گناہ کی نحوست سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے، اور وہ گھڑی اور وہ جگہ آدمی کی زندگی میں منحوس ترین گھڑی اور جگہ ہوتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہوتا ہے، برکت دور ہو جائے گی، برکت نہیں رہے گی، اور زندگی کثرت سے نہیں بنتی، برکت سے بنتی ہے، زندگی برکت سے بنتی ہے۔ لیکن آج چونکہ ذہن مادیت کا ہے، مادیت ایک نظریہ بن چکا ہے، اس کا اثر ہے کہ ہر آدمی کثرت کے لیے دوڑ لگا رہا ہے اور اس کی خاطر سب کچھ جھونک رہا ہے، لیکن اس کے دل میں برکت کی اہمیت اور طلب نہیں، کہ یہ فکر ہو کہ میرے زندگی میں برکت آ جائے، میرے گھر میں برکت آ جائے، میرے اولاد کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کی طلب نہیں ہے اور اس کی اہمیت نہیں ہے، اور وہ تقوی سے آئے گی۔ پہلے تو طلب ہو نا، پہلے تو برکت کی اہمیت ہو، پھر آدمی کوئی ذریعہ استعمال کرے گا، پھر تقوی کی محنت کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں بھی دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ یعنی صبح جو اٹھتا ہے، جو سویرے سویرے جو اٹھتا ہے، تو اس کو اس صبح نفع زیادہ ہو، خوب فائدہ اٹھائے، اس میں وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کی کمائی میں برکت۔ اللہ بارک لی امتی فی بکوریہا، صبح میں برکت دے دے۔ آپ فرمایا کرتے اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہ برکت دے دے میری موت میں اور میرے موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے دے، کہ میری موت میں بھی نفع زیادہ ہو اور موت کے بعد کی زندگی میں نفع زیادہ ہو، برکت دے دے۔ ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت مانگی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زندگی مبارک ہو جائے گی، اس جوانی میں برکت آ جائے گی، اس رزق میں برکت آ جائے گی، اس آمدنی میں برکت آ جائے گی، اس گھر میں برکت آ جائے گی، اس اولاد میں برکت آ جائے گی جہاں تقوی ہو، جہاں تقوی ہو وہاں برکت آ جائے گی۔ تقوی سے برکت آتی ہے۔ اولاد ہے لیکن ماں باپ کے لیے ایک بھی نہیں ہے، اللہ کی ایک بھی نہیں ہے، برکت سے خالی ہے، ایک ہی ہے لیکن کلیجہ کا ٹکڑا ہے، راحت کا سامان ہے، دیکھتی ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔
صالح ہے، کھربوں سال کا سرمایہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، بڑی مبارک اولاد ہے. لیکن اب اس کس کو فکر؟ اب تو فکر اس کی ہوتی کماتا کتنا ہے، لاتا کتنا ہے. چاہے وہ ساری زندگی باہر رہے اور بوڑھا بیچارہ اکیلا، بوڑھی اور بوڑھا بنگلے میں رہے اور نوکروں کے حوالے ہو جائے، موت پر بھی وہ نہ آئے، لیکن چونکہ ڈالر جو بھیج رہا ہے، پاؤنڈ جو آ رہے ہیں، ڈالر جو آ رہے ہیں، پاؤنڈ جو آ رہے ہیں، وہ اولاد بھی کس کام کی. تو برکت والی چیز ملے نا، مال ملے تو برکت والا، اولاد ملے تو برکت والی، گھر ملے تو برکت والا، رزق ملے تو برکت والا، زندگی کی گھڑیاں ملے تو برکت والی، نفع ہو. نیری صحت کس کام کی نہیں ہوتی، نیری جوانی کسی کام کی نہیں ہوتی، نیری زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی. ایک شخص آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر، جس کی لمبی عمر ہو، عمر لمبی ہو، وحسن عمل، اور اس کا عمل بھی بہت اچھا ہو. یہ لوگوں میں بہت اچھا ہے. پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر، جس کی لمبی عمر ہو، عمر لمبی ہو، وساء عمل، لیکن اس کا عمل خراب ہو. تو نیری صحت بھی کسی کام کی نہیں، نیری جوانی بھی کسی کام کی نہیں، لمبی زندگی بھی کسی کام کی نہیں. ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون؟ لمبی عمر ہو، لیکن وسا عمل، عمل اچھا نہیں. تو وہ صحت بھی وبال، وہ جوانی بھی وبال، وہ زندگی بھی وبال، وہ خوشحالی بھی وبال. ہاں اگر اس کے اندر نیکی اور تقوی کی روح موجود ہے، پھر یہ زندگی بھی مبارک، صحت بھی مبارک، جوانی بھی مبارک، رزق بھی مبارک، خوشحالی بھی مبارک، پھر ہر چیز مبارک. لیکن آج نری صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، نری جوانی کا خیال رکھا جاتا ہے، نری زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جس سے اچھی بنتی ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ نیکی اور تقوی. میری صحت کی کتنی فکر ہوتی ہے، ذرا سے طبیعت خراب ہو جائے سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے. لیکن بتائیے اگر یہ جوانی نافرمانی میں گزر رہی ہوتی ہے تو کیا گھر والے پریشان ہوتے ہیں؟ جو بھی نہیں دیکھتی کان پہ، ماتھے میں بل ہی نہیں آتا. تو نعمت تو تبھی اچھی ہوگی جب اس میں تقوی اور نیکی ہوگی، ورنہ تو وبال ہے. ورنہ تو اچھا وہ زمین کے اندر ہوتا بجائے اوپر ہونے کے. اس لیے کہ جتنی زیادہ جوانی ہوگی، جتنی لمبی عمر ہوگی، اتنا وبال زیادہ ہوگا. آدمی کا پاؤں پھول جائے، بظاہر پاؤں پھولنے سے جسم میں اضافہ تو ہو گیا، آدمی کا پیٹ باہر نکل آئے، بظاہر جسم تو بڑھ گیا. لیکن میرے عزیزو، ہر بڑھوتری، ہر اضافہ، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی.
ہر بڑھوتری، ہر اضافہ، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی. بچہ پیدا ہوا 5 انگلی کے بجائے 6 انگلیاں، خوش ہوتے ہیں کہ ترقی ہو گئی. بچہ پیدا ہوا اضافے کے ساتھ، سب جانتے ہیں میاں یہ ترقی اچھی نہیں ہے، یہ اضافہ اچھا نہیں ہے. تو میرے عزیزو، وہ خوشحالی اچھی نہیں، وہ دولت اچھی نہیں، وہ اضافہ اچھا نہیں، وہ زندگی اچھی نہیں جو تقوی اور نیکی کے بغیر ہو. لیکن چونکہ ہمارا بھوت سوار ہے، کثرت کیسے بھی آ جائے، ترقی چاہے جیسے بھی ہو، تم یہ پھر تو اچھا ہے، پیٹ اور نکل آئے، ترقی تو ہو گئی، اضافہ تو ہو گیا. تو بات سمجھ میں آتی ہے نا بھائی کہ ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی، ہر بڑھوتری اچھی نہیں ہوتی. کوئی قیود ہوتے ہیں، کوئی حدود ہوتے ہیں. تو ایسی میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نری صحت اچھی نہیں، نری دولت اچھی نہیں، نری خوشحالی اچھی نہیں جب تک کہ اس کے اندر نیکی اور تقوی کی روح نہیں ہوگی. وہ تو بوجھ ہوگا، وبال ہوگا معاشرے میں. ہاں، تقوی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اگر نعمت ہے وہ مبارک ہے، ورنہ تو وہ گھر بھی وبال، وہ روزگار بھی وبال جو نیکی سے خالی ہو، جو تقوی سے خالی ہے وہ وبال ہے. تو آج برکتیں اس لیے نکل گئی، نفع نعمتوں کا اس لیے ختم ہو گیا کہ تقوی نہ رہا، پرہیزگاری نہیں رہی، پرہیزگاری نہیں رہی. میں عرض کر رہا ہوں عبادات میں تو پھر بھی پرہیزگاری ہے. روزے رکھ لیتے ہیں، فرض حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، عبادات نماز کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے. لیکن اوڑھنا بچھونا، پہننا، رہنا سہنا، غمی خوشی، لین دین، معاملات، بس اوقات تو یوں لگتا ہے مسلمانوں نے ان چیزوں کو دین سے نکال دیا کہ اس میں تو ہم آزاد ہیں، جیسے مرضی کریں. طلاق کے بارے میں پوچھیں گے، مسئلہ پوچھیں گے، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ شادی کی عبادت کرنی کیسے چاہیے، وہ نہیں پوچھیں گے. وہ نہیں پوچھیں گے. خلا کے بارے میں پوچھ لیں گے، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ تجارت، یہ معاملات اسلام کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہیں یا نہیں، یہ پوچھنا مشکل ہے. تو میرے عزیزو، اس لیے آج برکت نکلی ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں اللہ کو ناراض بہت کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض بہت کیا جاتا ہے. اس پرفتن دور کے اندر بھی اگر کوئی خوش نصیب آدمی تقوی پہ چلے، اور تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں، یہ مطلب نہیں تقوی کا. تقوی کا مطلب تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یوں سمجھایا کہ دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں اور آدمی دامن سمیٹ کے وہاں سے نکل جائے. آدمی معاملات کرتا ہے، معاشرت کرتا ہے، زندگی کے سفر میں چلتا ہے، لیکن اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے چلتا ہے. لیکن پھر بھی کوئی آدمی بچا کے چلتا ہے، بس آپ کا دامن الجھ جاتا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کے پخانے سے بچتی ہے، لیکن کبھی کبھی پخانہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر پخانہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے پھر کیا کرتی ہے؟ سکون آتا ہے اسے؟
اسی گندگی کے آرام کرتی ہے، دسترخوان پہ بیٹھتی ہے، سہیلیوں میں بیٹھتی ہے، جب تک صاف نہ کر لے چین نہ آتی. ایسا ہی ہوتا ہے. ایسی میرے عزیزو جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، کبھی دامن الجھ جائے گا کانٹوں سے، کبھی گناہ کی گندگی لگ جائے گی، لیکن جس کے دل میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، گناہ کے بعد جب تک توبہ نہیں کرے گا چین نہیں آئے گا. جب تک اس گندگی سے نجات نہیں پائے گا سکون نہیں آئے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. متقی لوگ انہیں بھی شیطان چونکے مارتا ہے، لیکن یہ فوراً چکنا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا. فوراً اپنے اللہ کو یاد کر لیتے. گناہ ہوا، غلطی کر بیٹھا، خطا ہو گئی، لیکن توبہ ہو گئی، معافی مانگ لی. یہ شخص بھی پرہیزگار ہے، یہ شخص بھی پرہیزگار ہے، یہ شخص بھی متقی ہے. اس کو بھی اللہ جو نعمتیں دے گا ان نعمتوں میں برکت ہوگی، یعنی اس نعمتوں میں نفع زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا. جو چیز بھی ہوگی اس میں نفع زیادہ ہوگا. اب یقین جانے اللہ ہمیں برکت والوں کی زندگیوں کے قریب کر دے تو نظر آئے گا کہ بظاہر ان کی آمدنی بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ایسا آرام دیا ہوتا ہے، ایسا لطف دیا ہوتا ہے کہ آدمی ان کے پاس جائے تو سکون مل جائے. اور اگر آمدنی دیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اتنے لطف میں ہوتے ہیں، مزے میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں. کیا چیز ہے، اللہ نے برکت دے رکھی. اور بسا اوقات اتنا ہوتا ہے کہ گنتی میں نہیں ہوتا، لیکن کوئی آدمی ان کے پاس بیٹھے تو ایسا لگتا ہے اتنا پریشان ہے کہ جانے والا بھی پریشان ہو جائے. برکت والوں کی زندگی میں مل جائے نا کبھی تو پتہ لگتا ہے کہ یار اس کی زندگی بڑی مبارک ہے، کیسے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. اگر آمدنی کے ذرائع دیکھے تو آدمی حیران ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن زندگی بڑی لذت والی، بڑی راحت اور سکون والی. کون سا ہنر ہونا ہوتا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں. پھر اللہ بھی اللہ ہے، پھر اللہ بھی اللہ ہے. میرے مولا بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پر بھی ایسے احوال آئیں جو اسے ناگوار نہ گزریں، جو اس کے دل کو بے چین نہ کریں، جو اس کے دل کو پریشان نہ کریں. مصیبت وہ نہیں ہوتی جو جسم پہ آتی ہے، حقیقی مصیبت وہ ہوتی ہے جس سے دل پریشان ہو جائے. حقیقی پریشانی وہ ہوتی ہے جس سے دل پریشان ہو جائے. ایک آدمی رات بھر مزدوری کر رہا ہوتا ہے، فیکٹری میں جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں پریشانی نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے بڑا کمائی بڑی ہوگی، سیزن ہے، چند راتیں جاگنی تو کیا ہوا، کمائی بہت پوری سال کی ہو جائے گی. تو بتائیے اس کا دل بے چین ہے. بظاہر نظر تو آ رہا ہے کہ راتوں کو جاگ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ مصیبت ہے، وہ تو خوش ہے. ایسی میرے عزیزو متقی آدمی، پرہیزگار آدمی بیمار وہ بھی ہوتا ہے، تکلیف اس پر بھی آتی ہے، مصیبت اس کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اس کا دل پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں وہ سیزن لگے گا جو پورا سال میں نہیں لگ سکتا. اس پہ اللہ وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو پورے سال نہیں ملتا. تو عین مصیبت کے اندر بھی اس کا دل بے چینی سے محفوظ ہوتا ہے. عین مصیبت میں بھی، بیماری میں بھی اس کا دل بے چینی سے محفوظ ہوتا ہے. اور میرے عزیزو اگر مصیبت
اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے آئی ہے، اور بظاہر کوئی ایسی مصیبت بھی نہیں، اس مصیبت کے ساتھ ہزاروں نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اندر بڑا پریشان ہے، اندر بڑی بے چینی ہے، ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ گئی اس کی اندر کی پریشانی کی وجہ سے۔ یہ واقعی مصیبت، یہ واقعی مصیبت ہے، اور ایسی مصیبت گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ایسی مصیبت گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ تو نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے عزیزو، زندگی بڑی مبارک ہو جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس مبارک زندگی میں بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن دل بے چین نہیں رہتا۔ اور کیوں نہیں رہتا؟ میں نے آپ کو بتایا، اس کو پتا ہے کمائی ہو رہی ہے، سیزن لگ رہا ہے، اتنا کچھ ملے گا جو سال بھر نہیں ملتا۔ بتائیے کارخانے میں راتوں کو جاگ رہا ہے، جس کو ہر وقت یہ خیال ہو کہ اتنی کمائی ہو رہی ہے جو سال بھر میں ایسا سیزن نہیں لگے گا، تو جاگنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے۔ اس کو تو مزہ آ رہا ہوگا، وہ تو لطف لے رہا ہوگا، وہ تو کہے گا ایسی راتیں کئی اور جاگ لوں۔ ایسی نیکی اور تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت دل کو بے چینی سے، بے سکونی سے، پریشانی سے محفوظ فرما دیتے۔ یہ نیکی کی برکت ہے، یہ تقوی کی برکت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں پہ خوف نہیں رہتا، غمگین نہیں ہوتے۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے ساتھ ساتھ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ان کے اندر خوف نہیں رہتا، یہ خوف زدہ نہیں رہتے۔ تو تقوی سے میرے عزیزو زندگی بڑی مبارک ہوتی ہے، زندگی کی نعمتوں کے اندر بڑا لطف آتا ہے، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے، اس کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہر نعمت میں برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا أرحم الراحمين۔ ہم سب کا یہاں کہا سنا